آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو دنیا اور آخرت کی مثال میں تم کو بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ایک آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو نکالے، انگلی کے اوپر کتنا پانی آئے دیکھے، یہ ہے دنیا، اور وہ پورا کا پورا سمندر وہ ہے آخرت۔ انسان دنیا میں رہ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، نہیں، آخرت اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی ہے آخرت، 10 گنا بڑی ہے، اللہ جتنا چاہیں گے اتنی بڑی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ جس عمل کی فکر جب زندگی میں پیدا ہوگی تو آدمی کیا کیریکٹر اور اس کی زندگی اور اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ اور اس کی سوسائٹی، یہ سب چیزیں اچھی بننا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا سے جانا ہے لیکن وہاں کی تیاری کر کے جانا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تم جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے، باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال کے سلسلے میں ایک دوسرے پر کثرت کو جتانا ہے اور اولاد کے سلسلے میں کثرت کو جتانا ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے بارش، اس کی کھیتی کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، اے مخاطب تم اس کو دیکھتے ہو زرد، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ آخرت میں شدید عذاب ہے اور اللہ کی جانب سے مغفرت ہے، خوشنودی ہے۔ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تم آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور دوڑو ایسی جنت کی جانب جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ حضرات سامعین، یہ سورۃ الحدید کی چند آیات تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کی حقیقت اور انسان کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ قرآن چیزوں کو بیان کرتا ہے اور حقیقت سے پردے اٹھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، چیزوں کی حقیقت جاننا چاہتے ہو
اور اولین اور آخرین کا علم رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کی تفسیر کو سمجھو، قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہے اس کے اوپر دھیان دو، تمہیں علم حاصل ہوگا، جہالت دور ہوگی اور خود کی حقیقت واضح ہوگی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، گویا کہ پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو اے ایمان والو، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ بھی جان لے، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی جان لے زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے۔ لعبن کا لفظ استعمال کیا گیا، لعبن کے معنی ہیں ایسے کھلونے کے جس کے کھیلنے میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ جس طریقے سے بچپن میں بچے کھیلتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس بچوں کا دل لگتا ہے اس چھوٹے کھلونوں کے اندر، وہ اس سے کھیلتے ہیں۔ تو زندگی یہ ہے، کھلونا ہے۔ یہ ایک بچپن کی ایک عمر ہوتی ہے جس کے اندر بچے کو اگر کھلونے دے دیے جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے پوری دنیا مل گئی، میرا مقصود حاصل ہو گیا، میری خواہش کی تکمیل ہو گئی، سب کچھ مجھے مل گیا۔ ان کھلونوں کو دیکھ کر یہ تصور کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ایک دور ہوتا ہے، اس کے بعد یہ دور ختم ہوتا ہے، دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں لاہون۔ لاہون کے معنی بھی کھیل کے ہے، عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لہو لعب، تو لاہون کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جب بچے کو سمجھداری آتی ہے تو جب وہ کھیلتا ہے تو اس کو لہو کہتے ہیں، جیسے بیٹ بال ہے، فٹ بال ہے، یا اسی طریقے سے جتنے کھیل ہے جس میں ورزش بھی ہوتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے اس کو لہو کہا جاتا ہے۔ تو اس کھیل کے اندر فائدہ ہے۔ پہلا جو کھیل تھا اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں تھا، تو زندگی کا ایک دور وہ گزرا، اور زندگی کا دوسرا دور وہ ان کھلونوں کا ہے جس میں اس کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ اس کو بیٹ بال لا کر دے دو، فٹ بال لا کر دے دو، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے زندگی کی ہر چیز مل گئی۔ اس کے بعد اللہ ایک تیسرا دور بتا رہے ہیں، وزینہ، زیب و زینت۔ اب انسان جب جوان ہوتا ہے، وہ بچہ، اب اس کو زیب و زینت کی پڑ جاتی ہے۔ وہ جو بچپن کے کھلونے تھے اب اس کو وہ لائٹ لینے لگتا ہے، اور اس کے سامنے اگر پیش کیے جائے تو کہتا ہے کہ کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ اب اس کو کس چیز کی فکر ہے؟ اپنے بدن کی فکر ہے، اپنے کپڑے کی فکر ہے، اپنے چہرے کے اچھے دکھنے کی فکر ہے، اور اپنی باڈی کی فکر ہے کہ میں اچھا نظر آؤں، میں اچھا دکھوں، بس یہی فکر ہے۔ زینت، ظاہری ٹپ ٹاپ اختیار کرنا کہ اچھا سے اچھا میں نظر آؤں، اچھا دکھوں، لوگ مجھے خوبصورت سمجھے، لوگ میری تعریف کرے، بس یہ دھن اس کے اوپر سوار ہو جاتی۔ یہ ہے جوانی کا مرحلہ۔ اب اس کے بعد پھر یہ دور بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اس کے بعد ایک چوتھا دور اللہ ذکر فرما رہے ہیں، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ اس کے بعد جب وہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا کر کچھ قابل بن جاتا ہے، لائق بن جاتا ہے، فائق بن جاتا ہے، تو اب کیا؟ اب اس کو فخر کرنے کی عادت ہو جاتی۔ میرے پاس اتنی بڑی ڈگری، میرا مکان ایسا، میری دکان ایسی، میری صلاحیت ایسی،
میری قابلیت ایسی، چار کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو فخر کرتا ہے، اپنی ڈگریوں کے اوپر فخر کرتا، اپنی ملی ہوئی چیزوں پر فخر کرتا۔ ایک دور یہ گزرتا ہے، اللہ زندگی بیان کر رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ ادھیڑ عمر، پھر وہ عمر بھی پار کر لیتا ہے، تو پھر کون سا دور آتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب اپنے مال کی کثرت کو جتانا شروع کرتا ہے۔ میں نے جوانی اور اپنا خون پسینہ لگا کر اتنی بڑی بلڈنگ کھڑا کی ہے، اتنا بڑا بنگلہ میں نے تیار کیا ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، میرے اتنے پوترے ہیں، میری اتنی پوتریاں ہیں، میرے اتنے نواسے ہیں، میری اتنی نواسیاں ہیں۔ اب آدمی کثرت کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ ہے پوری زندگی۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب بال پک جاتے ہیں اور کمر جھک جاتی ہے، آدمی بیماریوں کا اڈا بن جاتا ہے، آنکھوں سے نظر بھی کم آتا ہے، جسم میں طاقت بھی کم ہو جاتی ہے، اٹھنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب آدمی کی سوچ اور آدمی کی فکر ایک ہی طرف لگی ہوئی ہے، مال کی کثرت بتانے، اولاد کی کثرت بتانے اور اپنے حسب نسب کو بیان کرنے میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے پوری زندگی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ زندگی، یہ تمام کے تمام مراحل فانی ہے، فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ تمام کا تمام دور ختم ہو جائے گا، نہ لہو لعب کا دور باقی رہے گا، نہ زیب و زینت کا دور باقی رہے گا، اور نہ تفاخر کا، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا دور باقی رہے گا، اور نہ تکاثر، ایک دوسرے پر مال اور اولاد کی زیادتی کو جتانے کا دور باقی رہے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو دور آئے گا، اللہ فرما رہے وہ ہے اصل دور۔ جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی، قبر میں اتار دیا جائے گا، عالم برزخ شروع ہوگا، میدان محشر آئے گا اور آخرت کا دن برپا ہوگا، وہ ہے اصل زندگی، وہ ہے اصل حقیقت۔ اس سے غافل تھا انسان تو یہ سمجھ رہا تھا یہ کھیل کود، زیب و زینت، یہ فقر، بس یہی ہے زندگی۔ یہ زندگی نہیں تھی۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اب جب تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے، اب یہ سمجھتا ہے کہ کل کائنات میری اتنی ہی ہے، پوری کائنات۔ اسی پیٹ کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، کل کائنات سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے یہی ہے، اس کو باہر کی دنیا نہیں معلوم۔ ہمارا بھی حال یہی ہے۔ علامہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں رہ کر یہ سمجھ رہے ہیں سب کچھ یہی ہے، یہی جوانی سب کچھ ہے، یہی مال سب کچھ ہے، یہی زیب و زینت سب کچھ ہے۔ جس طریقے سے وہ بچہ نادان ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو تمیز نہیں ہے، وہ ماں کے پیٹ کو پوری دنیا سمجھ رہا ہے، اور پھر جب باہر آتا ہے سمجھتا ہے کہ دنیا تو اتنی بڑی ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، نہیں، آخرت اس سے بڑی ہے، اس سے بڑی ہے آخرت، 10 گنا بڑی ہے۔ اللہ جتنا چاہیں گے اتنی بڑی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دنیا کی حقیقت بیان کی گئی۔ دنیا میں غافل مت ہو جاؤ اور دنیا میں مست و مگن مت ہو جاؤ، بلکہ اس بات کی فکر کرو جو تمہیں درپیش ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے،
کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ قید خانہ ہے، اللہ کا غلام ہے ایمان والا، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے، لہٰذا اس کے لیے پابندیاں ہیں، حرام کاری نہیں کر سکتا، بدکاری نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، زناکاری نہیں کر سکتا، سودی لین دین نہیں کر سکتا، رشوت نہیں کھا سکتا، بے حیائی نہیں کر سکتا۔ ایمان والے کے لیے پابندیاں ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کیا کرنا ہے کرو، یہی سب کچھ ہے ان کے لیے۔ مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ عذاب کیا ہوتا ہے، جہنم کیا چیز ہے، اللہ نے کیا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو دنیا اور آخرت کی مثال میں تم کو بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ فرمایا ایک آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر انگلی کو نکالے، انگلی کے اوپر کتنا پانی آئے دیکھے، یہ ہے دنیا، اور وہ پورا کا پورا سمندر وہ ہے آخرت، وہ ہے آخرت، اور یہ ایک خطرہ جو انگلی کو لگا ہے یہ ہے دنیا۔ اب اس کے لیے صبح دنیا، شام دنیا، جوانی دنیا، بڑھاپے میں دنیا، دنیا دنیا، جو دنیا رس بس چکی ہے زندگی کے اندر، اس کی حقیقت اتنی ہے، ایک قطرہ ہے اور وہاں سمندر ہے۔ اس کی تیاری اصل آدمی کو کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، جو آدمی کو وہاں پر اصل حالات پیش ہوں گے اور جو چیز وہاں پر اس کو کام آئے گی، اس کی فکر انسان کو اس دنیا کے اندر کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے زیادہ جی مت لگاؤ۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے پیٹھ مبارک پر نشانات اتر چکے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آنے کے بعد کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا وہ قیصر و کسریٰ جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو نرم نرم گدوں پر سوئے، اور آپ امام الانبیاء امام الرسل یہاں چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں اور جسم پر نشانات بھی پڑ چکے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ کیا ہمارا اسلام برحق نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حق پر ہے اور ہمارا اسلام بھی برحق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کو تیار کر رکھا ہے، وہاں کی نعمتیں ہمارے لیے ہے۔ اللہم لا عیش الا العیش الاخرہ، آخرت میں ہے مزے، آخرت کی ہے نعمتیں، آخرت میں فائدہ اٹھانا ہے، یہ دنیا کے اندر نہیں۔ تو صحابہ کا مزاج بھی یہی بنایا تھا، یہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ امام الانبیاء نہ رہے اور بڑی بڑی ہستیاں نہ رہی تو یہ دنیا سے جانا ہے، لیکن وہاں کی تیاری کر کے جانا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا ہے۔ اس بادشاہ کی طرح سب کچھ ہوتے ہوئے کفن سے دونوں ہاتھ باہر ہے اور خالی ہے۔ کہا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو معلوم ہو دنیا والوں کو محلات کے ہوتے ہوئے بھی ہاتھ خالی ہے، اشرفیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہاتھ خالی ہے، درہم و دنانیر کے ہوتے ہوئے بھی ہاتھ خالی ہے، پراپرٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہاتھ خالی آدمی جانا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہے اور سانسیں اس کی ختم ہو جاتی ہے، انتقال ہو گیا، مر گیا، ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، خبر کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو جب اس کو اس کے گھر سے لے جایا جاتا ہے، یتبع المیت ثلاث، تو جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ چلنا شروع ہوتی ہے۔ فرمایا اہلہ ومالہ وعملہ، 3 چیزیں وہ جنازے کے ساتھ چلتی ہے، اس کے رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے،
عزیز و اقارب ہے، وہ ساتھ میں چلتے ہیں، اور پھر اس کا مال، اولاد بھی مال ہے، اور جو بھی مال اس کا ظاہری وہ بھی ساتھ چلتا ہے، اور تیسرے عمل، اس کا عمل ساتھ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے گھر والے، عزیز و اقارب، دوست احباب لوٹ جاتے ہیں، اور اس کا مال بھی واپس ہو جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُ، اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے۔ اسی عمل کی فکر کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اسی عمل کی فکر کرنا ہے، جو عمل قبر میں کام آنے والا ہے، جو عمل آخرت میں کام آنے والا ہے، جو عمل روز محشر میں کام آنے والا ہے، اسی عمل کی فکر کرنا ہے۔ جس عمل کی فکر جب زندگی میں پیدا ہوگی تو آدمی کیا کیریکٹر اور اس کی زندگی اور اس کا ماحول اور اس کا معاشرہ اور اس کی سوسائٹی، یہ سب چیزیں اچھی بننا شروع ہو جائے گی۔ جب داعیہ اندر پیدا ہوتا ہے، میں اچھا بنوں، میرا بول اچھا رہے، میرا عمل اچھا رہے، میرا دیکھنا صحیح ہو، میرا کام کرنا صحیح ہو، ہر چیز درست ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی عمل کی فکر اور توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتو، جب بارش ہوتی ہے، زندگی کی حقیقت سمجھا رہے ہیں مثال کے ذریعے سے، جب بارش ہوتی ہے آسمان سے اور زمین پر برستی ہے تو وہاں پر اناج، غلہ پیدا ہوتا ہے۔ اعجب الکفار نباتو، کفار کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام کا انکار کرنے والا، قرآن کا منکر، آخرت کا انکار کرنے والا، اللہ کو نہ ماننے والا، کفار کے اور دوسرے معنی کھیتی کرنے والے کے بھی ہے، کسان کے بھی ہے۔ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہے، وہ حق کو چھپا لیتا ہے، حق کو دبا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے کسان جو ہوتا ہے بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، بوتا ہے، اس واسطے اس کو یہاں پر کفار کے لفظ سے بیان کیا گیا۔ کسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ کھیتی اچھی نظر آتی ہے، وہ باغ اچھے نظر آتے ہیں، اور وہ اناج اچھا نظر آتا ہے۔ ثم یہیجو، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے وہ سوکھ جاتی ہے، فتراہ مصفرا، زرد پڑ جاتی ہے، ثم یکون حطاما، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، کام کی نہیں رہتی، اب اس کا دل دکھنے لگتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی مثال ہے زندگی کی، بچپن اور کھیل کود کی عمر، زیب و زینت کی عمر، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، پھر موت، موت کی دستک، موت کی آہٹ، موت کا پنجہ آدمی کو دبوچ لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر جس نے حقیقت کو سمجھ لیا اور جس نے حقیقت کو نہیں سمجھا، دونوں کا نتیجہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ جس نے حقیقت نہیں سمجھی دنیا میں مست و مگن رہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایسوں کے لیے تو شدید سخت عذاب ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لانے والے ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جنہوں نے حقیقت کو سمجھ لیا، عمل کے اوپر کھڑے ہو گئے، ایمان کو پختہ بنا لیا، اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیا، اپنے آپ کو سنتوں سے وابستہ کر لیا، ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہیں گے پورے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، لغزشوں کو میں نے درگزر کر دیا، معصیتوں کو میں نے دھو ڈالا، ختم کر دیں گے اللہ۔ ورضوان، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ اللہ بولے کہیں گے میں تجھ سے راضی ہوں میرے بندے۔ اور پھر اللہ فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں نہ آ جانا اور اپنی زندگی کو برباد نہ کر لینا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، دوڑو دوڑو، مسابقت اختیار کرو،
مغفرت کی جانب اور ایسی جنت کی جانب جس کی چوڑائی وہ جنت و زمین و آسمان کے برابر ہے. اتنی بڑی جنت، اتنی نہیں بلکہ ایک ادنا جنتی کو جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے 10 گنی بڑی جنت عطا کریں گے اس دنیا سے. 10 گنی بڑی رہے گی وہ جنت. ایک ادنا درجے جنتی کو وہ ہے. تو جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس کے پاس تقوی کی نعمت ہوگی، تو اس کے لیے تو کیا پوچھنا، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس واسطے ایک ایمان والے کو سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ نیک اعمال میں اضافہ، نیک اعمال کی کثرت، اعمال صالحہ کی فکر. حضرت صحابہ کی زندگی میں یہ چیز تھی. مہاجرین وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیسے مہاجرین؟ فقراء مہاجرین. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک مرتبہ آئے. آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انصار مدینہ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس پراپرٹیاں ہیں اور پھر اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں اعمال میں، اس واسطے کہ وہ بھی اعمال کر رہے ہیں، ہم بھی اعمال کر رہے ہیں. لیکن مال ہونے کے نتیجے میں وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں. تو مال کے خرچ کرنے کے نتیجے میں وہ ہم سے آگے بڑھ رہے ہیں. کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہم ان سے آگے بڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم نے اس کو کر لیا تو تم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکے گا الا یہ کہ کوئی دوسرا بھی اس عمل کو کر لے. پھر فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو ہر فرض نماز کے بعد، اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ عمل ایسا ہوگا ان مالداروں سے بھی نیکیوں میں تم کو آگے بڑھا دے گا. خوش ہو گئے فقراء مہاجرین، چلے گئے. ایسی فکر تھی. اس کے بعد چند دن کے بعد پھر واپس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار مدینہ کو معلوم ہو چکا، وہ بھی یہ عمل کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو گویا کہ اعمال کی ایسی فکر تھی ان کے دلوں کے اندر. آج ہمارے پاس بھی فکریں ہیں، لیکن دنیا کی فکریں ہیں، دنیا کو بڑھانے کی فکر، دنیا میں ترقی کرنے کی فکر، اور دنیا میں پراپرٹی بنانے کی فکر، بینک بیلنس تیار کرنے کی فکر. اس کا گھر میرے گھر سے اونچا نہ رہے، اس کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی نہ رہے، اس کا سیل فون میرے سیل فون سے اچھا نہ رہے، اور میری حیثیت اونچی ہو، میری حیثیت اعلیٰ ہو، اور میرا رہن سہن یہ اعلیٰ درجے کا. پوری فکر اس کے اندر لگی ہوئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں یہ چیز دنیا کے اندر رہ جائے گی. جو فکریں تم کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے جو جنت اللہ نے اعمال کے بدلے میں تیار کر رکھی ہے، ان کی فکر کی جائے. اور پھر آخر میں بڑی عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. جنت بھی ملے گی تو اعمال کے بدلے میں نہیں. ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تو برابر سرابر ہو گئی. اللہ کی نعمتوں کو جو یوز کر رہے ہیں تو ہمارے اعمال تو اتنے بھی نہیں ہیں جتنی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے. لیکن وہ جو جنت ملے گی وہ اعمال نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ملے گی. آپ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ اعمال کے نتیجے میں کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. اعمال تو اللہ نے بتلایا ہے، اعمال کرو، ان اعمال سے اللہ کی رضا وابستہ ہے.
اللہ کی خوشنودی وابستہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اعمال ہی نہ کریں بلکہ اعمال کرتے رہیں، اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن جنت میں داخلہ وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال ویسے کیسے؟ اس میں کیا اخلاص، اس کے اندر کیسا تقوی، اس کے اندر کیسا خلوص۔ اعمال ایسے نہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ جنت عطا فرما دے، وہ تو اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اللہ فرمانا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہوگا جس کے نتیجے میں آدمی جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ اللہ کا فضل ہوگا تو جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پھر آدمی اپنے اعمال پر بھروسہ کرے گا، نہیں اللہ کے فضل کو مانگتا رہے، اے اللہ میں اعمال تو آپ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، اپنا فضل بھی عطا فرمائیے تاکہ اس فضل کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا فضل یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو سورہ حدید کی آیات تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کھول کر رکھ دیا کہ دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے، اس کے بعد کی جو اصل زندگی ہے، آخرت والی زندگی، موت کے بعد والی زندگی، وہ اصل زندگی ہے، اس کی فکر ایک ایمان والے کو کرتے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں مغفرت عطا فرمائیں گے اور خوشنودی کا پروانہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ پھر اپنے فضل سے اس جنت میں داخل کریں گے جو جنت اس دنیا سے بڑی ہے، کئی گنا بڑی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک قرآن سے وابستہ رکھے اور یہ ربانی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔